الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا حاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعم الوالہ وآدم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا
اور حضور النور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حبیب قسام قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ساری کائنات کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے ہم مسلمانوں کو جو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے۔ آج غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ذرائع اختیار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے یا اپنے مذہب کے اندر شامل کیا جائے۔ اس سوچ اور اس فکر کے اندر وہ ہمارے ایمانوں کے دشمن بن کے ہمارے اوپر طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے ایسے ذریعے سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ خالق کائنات جل شانہ کے فضل اور توفیق سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں اپنے مقدس دین کے لیے پسند فرمایا ہے۔ لیکن کفار چونکہ یہ سارے یکجان ہو کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور طرح طرح کے اس طرح کے معاملات کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، خصوصاً جو مسلمان غریب ممالک ہیں ان میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ان کو اپنے جھوٹے مذہب میں شامل کرنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر ظلم، قتل و غارت، عزتیں لوٹنا اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کا مسلمانوں کو سامنا ہے، اور جہاں پہ وہ جبر نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، ان مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو عام کیا، اور آج مسلمان اس کلچر کو جب میڈیا پہ دیکھتا ہے، ٹی وی کی سکرین پر یا اپنے موبائل کی سکرین پر جب ان کی رسومات کو دیکھتا ہے ایک مسلمان، تو پھر وہ اپنے مذہب کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر
اس کے ذریعے سے آج ہماری نسل نو کو فحاشی، قریانی اور بیہودہ کاموں کی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جس کی وجہ سے آج مسلمان اپنے دین سے دور، اپنے رب کی عبادت سے دور، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا آج اس کے لیے مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، آج اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر ممکن مسلمان مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ دولت ہوتی ہے چوروں کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ ایمان ہے، آج غیر مسلم اس ایمان کو لوٹنے کے لیے فحاشی کے ایسے ایسے پروگرام اور ایسے ایسے تہوار منا رہے ہیں کہ آج مسلمان کے لیے ایمان بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ کبھی کوئی دن مناتے ہیں اور مسلمان جب میڈیا پہ اس کو دیکھتے ہیں اور مسلمان یہ خیال کرتا ہے شاید کہ ان کے طرز عمل کو اپنا کے ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیاب اور سرخرو وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے۔ اس لحاظ سے آج معاشرے کے اندر بہت فحاشی والے معاملات ہو رہے ہیں اور عزت محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اپنے ذہنوں کو پاک اور صاف رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہر طرف فحاشی اور کفر کے ظلم و ستم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایسے دور کے اندر ایک بندہ مومن مسلمان وہ اپنے ایمان کو کیسے بچائے اور کس طرح ایمان کی حفاظت کی جائے، آج انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو ایمان عطا فرمایا، اور اگر وہ ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا کے دنیا سے کیسے واپس آ گیا۔ فرشتے حیران ہو کے آپس میں کلام کرتے ہیں۔ تو پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، اور وہ غیر مسلم لوگ جو ہمارے ایمان کے ڈاکو بن کے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے وہ لوگ طرح طرح کے ایسے پروگرام یا ایسے تہوار وہ نمایاں کرتے ہیں کہ جن سے مسلمان متاثر ہوں اور پھر وہی عمل اپنی زندگی کے اندر جب رائج کریں گے تو ان کا
ایمان برباد ہو جائے گا۔ اب ایمان ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو کسی مسلمان سے گن پوائنٹ پہ کوئی بندہ لے نہیں سکتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے سر پہ بندوق رکھ دے اور کہے کہ جناب تو اپنا اسلام چھوڑ دے، تو کوئی بندہ مومن جان تو دے دے گا، اسلام کا انکار نہیں کرے گا۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جان جانا یہ شہادت کا رتبہ ہے، اور مسلمان اس بات کی تو خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، جس پہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب غیر مسلم کو یہ پتا ہے کہ یہ جان تو دے دے گا، ایمان نہیں دے گا، تو پھر اب ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ایمان کو زنگ آلود کرنے کے لیے اب انہوں نے کچھ ایسے پروگرام، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے تہوار جو ہے وہ میڈیا کے اوپر عام کر دیے ہیں کہ جب مسلمان مومن اس کو دیکھے گا، اس کو اپنی زندگی میں رائج کرے گا، تو ان برے اعمال کی بنا پہ ان کے جو ایمان ہے جس کو بچانے کے لیے جان تک دے دیتا ہے، وہ جان تو بچا لے گا لیکن ان برے اعمال کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے گا۔ تو حضرات محترم، آج کے اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ان کے بہت سارے برے اعمال، فحاشی والے معاملات میڈیا پہ موجود ہیں اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کا کلچر جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، ان کی گفتار، اس کو اپنانے میں ہر بندہ آج فخر محسوس کرتا ہے۔ ان تمام برے اعمال کے علاوہ ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص دن جو ابھی ایک دن کے بعد آنے والا ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ غیر تو غیر رہے، جو اپنے ہیں، جو مسلمان ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ان کا وہ بےہودہ اور بے شرمی والا جو کلچر ہے وہ آج مسلمانوں کے اندر زیادہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر سال کے بعد 14 فروری کو، آج چونکہ 12 تاریخ ہے تو آج چونکہ جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ 14 تاریخ سے پہلے کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ کلام ہو، تاکہ ہماری نسل نو، جن تک میری آواز جا سکے، وہ اس بات کو سمجھے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ اب 14 فروری کو وہ غیر مسلم لوگ زناکاری کا دن مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام سے وہ تہوار منا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا نوجوان غیر محرم لڑکی کو تحفہ دیتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کو غیر محرم کو تحفہ دیتی ہے، اور اس پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اس کی حقیقت کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک عیسائی پادری جس نے بدکاری کی، بادشاہ وقت نے اس کو پکڑا، سزا دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو پھانسی دے دی گئی۔ المختصر یہ کہ اس کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے پھر اس کی یاد کے اندر وہ دن منانا شروع کیا، وہی بدکاری والا دن، وہی زناکاری والا دن منانا شروع کیا اس کی یاد کے اندر کہ جناب اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یہ بہت بڑا عاشق تھا۔ تو نعوذ باللہ، یہ وہ گندی رسم جو عیسائیوں کے اندر تھی، جو یہودیوں کے اندر تھی، جو غیر مسلم قوموں کے اندر جو رائج تھی، یہ وہ کام جو آج بھی وہ لوگ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ چلو وہ یہ کام کریں، ان کا کلچر ہے، ان کا چونکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا چونکہ وہ رب کے اوپر ایمان نہیں، ان کا چونکہ اس کے محبوب علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں، وہ شریعت مصطفیٰ کو نہیں مانتے، وہ دین اسلام کو نہیں مانتے، وہ رب
اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے جواب دینا ہے. جو نیک اعمال کریں گے اس کا حساب ہوگا، جو برے اعمال کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے، فرمایا قیامت کے روز جس نے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. یہ تو سارا حساب ہونے والا ہے. مومن بندے کو پتا ہے قبر میں جائیں گے، سوالات ہوں گے، پھر قبر سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کا روز ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، پھر سوال جواب ہوں گے، نیکیاں اور بدیاں توڑی جائیں گی. یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر جو بندہ کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے محترم جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو نہ اپنایا، غیر مسلم لوگوں کے جناب علی کلچر کو اپنا لیا، ان کی رسم و رواج کو اپنے اوپر جناب علی لازم کر لیا، ان کے طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ان کی گفتار کو، ان کے انداز کلام کو، ان کے جناب علی لباس کو، ان کے تہوار کو جناب علی منانا شروع کر دیا. اب اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی، اسی طریقے سے جناب علی عمل کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کے جس قوم سے مشابہت رکھتا ہوگا، خالق کائنات جل شانہ قیامت کے روز اس بندے کو اسی قوم سے اٹھائے گا. جو یہودیوں کا طریقہ اپنائے یہودیوں میں سے اٹھایا جائے گا، جو عیسائیوں کا طریقہ اپنائے عیسائیوں میں سے اٹھایا جائے گا، جو کفار کے طریقے کو اپنائے خالق کائنات جل شانہ اس بندے کو کافروں میں سے اٹھائے گا. اور جو بندہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے، جو میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے عمل کو اپناتا ہے، وہ فرمایا کل بروز قیامت میرے محبوب علیہ السلام کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا. یہ رب کا وعدہ ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. اس لیے جناب علی اگر کوئی بندہ جو بندہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر غیر مسلم قوموں کے کلچر کو اپناتا ہے، وہ بندہ قیامت کے روز انہیں میں سے اٹھایا جائے گا. وہ لوگ تو مسلمانوں سے یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان برباد کر دیا جائے، ان کو جناب علی زیر کرنے کے لیے وہ ایمان کے دشمن، وہ ایمان کے ڈاکو بن کے جناب علی طرح طرح کے وہ جناب علی تہوار منائیں. ہم مسلمان، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے جناب علی گن گانے والے، ہم ان کی آمد کی خوشیاں منانے والے، ہم سرکار علیہ السلام کا عاشق کہلوانے والے. پھر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے نقش قدم پہ چلیں. خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کا 18واں سپارہ سورہ نور کے اندر رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے، ان لوگوں کا عمل، وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے اندر برا جناب علی کلچر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے، اے مومنوں، مسلمانوں، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر برا چرچا، بے حیائی پھیلائیں، برے اعمال پھیلائیں، خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے فرمایا عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. خالق کائنات جل شانہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب رکھا ہے، ان کے لیے قبر و حشر کے اندر بھی، قیامت کے روز بھی رب کائنات نے جناب علی ذلت اور رسوائی کا عذاب رکھا ہے. اس واسطے خالق کائنات جل شانہ نے بتایا کہ اے لوگوں سن لو، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو میرے محبوب علیہ السلام کی محبت کا دم بننے والے ہیں، ان کا یہ حکم دے رہے، ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. اگر تمہیں ضرورت
शान इरशाद फरमाता है हमारा जो महबूब है, जो मेरा महबूब है, वो मैंने तुम्हें अता फरमा दिया। फरमाया इसका जो अमल है, इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो सीरत है, ये तुम्हारे लिए नमूना हयात है। जो ये करता है वो तुम करते चले जाओ, जैसे ये खाता है वैसे तुम खाते जाओ, जैसे ये पीता है वैसे तुम पियो, जैसे ये चलता है वैसे तुम चलो, जो ये पहने वो तुम पहनो, जो ये कहता है वो तुम करते चले जाओ। फरमाया किसी और की सीरत को अपनाने की जरूरत नहीं, किसी और के कल्चर को अपनाने की जरूरत नहीं। फरमाया मैंने अपनी शाह, अपना जनाब अली महबूब जो बनाया अपने लिए वो दे तुम्हें दिया है। फरमाया सारी कायनात के नबी अपनी बड़ी बड़ी शानों वाले, जिसको सबसे ज्यादा शाने, जिसको सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबे अता फरमाया, वो महबूब है लोगों में तुम्हें अता फरमाया। फरमाया जो बंदा किसी को आइडियल बनाना चाहता है, मेरे महबूब को आइडियल बना दे। फरमाया वो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। अब देखो इस दुनिया के अंदर जिसने हकीकी मानों में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल बनाया, क्या वो रुसवा हुए? अगर नहीं यकीन आता तो सहाबा की सीरत को पढ़ के देखो, उन्होंने किसको आइडियल बनाया? गैर मुस्लिम को नहीं, बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपना आइडियल बनाया। नतीजा क्या निकला? कोई अबू बकर था तो सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई उमर था तो फारूक आज़म बन गया, कोई उस्मान था तो ज़ुल्कुरनैन बन गया, कोई अली था तो शेर खुदा बन गया, जो सहाबा थे उम्मत के लिए रोशन सितारे बन गए। पता चला जिन्होंने मेरे मुस्तफा को आइडियल बना लिया, अल्लाह ताला जल्ल शान उन्हें क़यामत तक के लिए उनको रोशन सितारे बना दिया। इसलिए अगर आइडियल बनाने का शौक है तो फरमाया फिर दाएं बाएं ना देखो, उन लोगों को ना देखो जिन पर रब की लानत बरसती है, बल्कि उनको देखो जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। खालिक़े कायनात जल्ल शानुहु सूरह आले इमरान 3 सिपारा फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। खालिक़े कायनात जल्ल शानुहु फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम इन अपने गुलामों से इरशाद फरमा दीजिए, ये फरमाया अगर मेरी मोहब्बत का दावा करते हैं, अगर फरमाया ये जनाब अली मेरी मोहब्बत का दम भरते हैं, अगर ये कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, फरमाया इनको कहो, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया तुम मेरे नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुम्हें खुद ब खुद अपना आइडियल, अपना पसंदीदा बंदा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। खालिक़े कायनात जल्ल शानुहु के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पे जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, कुछ यहूदियों ने कहा हम भी अल्लाह से बड़ा प्यार करते, हम भी रब का जनाब अली बड़ा नाम लेते हैं, हम भी रब की इबादत करते हैं, हम भी रब करने वाले, हम भी अल्लाह अल्लाह करने वाले। जब ये आयत सुनी तो उन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बात मेरे महबूब ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा चाचों को पैगाम दो। जब उनको पैगाम दिया तो उन्होंने यही कहा हम भी रब को मानते हैं, हम भी अल्लाह अल्लाह करने वाले, हमें जनाब मोहम्मद अरबी की गुलामी की जरूरत नहीं, हम भी रब को मानने वाले हैं। मेरे महबूब
فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، میرے محبوب کی زندگی کا مشاہدہ کرو۔ آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارا کلچر، ہماری گفتگو، ہمارا لباس، یہ سارا غیروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ تو اگر اسی انداز کے اندر ہماری زندگی گزرتی رہی تو پھر یقیناً آخرت کے اندر جو ہے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو پہلے مضمون بیان کیا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر برا چرچا، برا کلچر، بے حیائی پھیلاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے۔ اب جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی بندہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ لیکن فرمایا اگر کلچر کو بنانے کا شوق ہے تو میرے محبوب کی ذات تمہارے سامنے ہے، پھر اس کے کلچر کو اپناؤ۔ تو جو ان کے کلچر کو بناتا ہے پھر وہ بندہ محروم نہیں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام چمکاتا ہے، دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی لوگ عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ تو اس واسطے حضرات محترم، یہ جو آنے والے تہوار ہیں، آنے والا جو دن ہے جس کی میں نے پہلے نشاندہی کی کہ 14 فروری کو چونکہ یہ ایک زناکاری کا دن منایا جاتا ہے اور ہماری نوجوان نسل خاص کر اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو ہے کسی کو ظاہری طور پہ کوئی تحفہ دینا، اور ایک ہے کسی کو میسج کر کے اسی تحفے کی کوئی پکچر سینڈ کر دینا۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، دوسرا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، ادھر سے میسج جا رہا ہے، ادھر سے واٹس ایپ ہو رہا ہے، ادھر سے جناب میرے فیس بک پہ اس کے ساتھ کچھ ایڈ ہو رہی ہے۔ تو ایک بندہ راہ جاتے ہوئے کسی کو پھول پیش کر دیتا ہے، دونوں کے گناہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ گناہ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بےہودہ کلچر اتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ سال کے بعد جب یہ 14 فروری آتی ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ بےہودہ رسم بنائی جاتی ہے، غیر تو کرے جو کرے جو کرے، لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بیٹے بیٹیاں بھی اس برے فعل کے اندر شامل ہیں۔ یاد رکھو، ہمارے یہ جو ہاتھ ہیں، ہمارے یہ جو پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ان تمام اعضاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاتھ کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، بندے کا پاؤں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ فرمایا ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ ہاتھوں کا پکڑنا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ کانوں کا سننا ہے۔ پاؤں کا زنا کیا ہے؟ بری جگہ پہ چل کے جانا ہے۔ دل کا زنا کیا ہے؟ کسی کے بارے میں دل کے اندر برا خیال پیدا کرنا ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں کوئی فحاشی والے معاملات ایسے کرنا، یا دیکھنا، یا سننا، یا پکڑنا، یا چل کے جانا، یا دل کے اندر خیال پیدا کرنا، ہر لحاظ سے بندہ رب کی بارگاہ کے اندر مجرم ہوتا ہے۔ اور خالق کائنات جل شانہ نے یہ جو ہمیں جسم عطا فرمایا، اس کے اندر یہ جو زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ اس زبان کو تالا لگا دے گا، زبان بولنا بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ گواہی دیں گے یا الہ العالمین اس بندے نے کیا کچھ کیا، یہ پاؤں گواہی دیں گے اس بندے نے جناب علی ان پاؤں سے چل کے کہاں کہاں گیا۔ یہ کوئی جناب علی کسی کتاب کی کہانی نہیں، بلکہ یہ قرآن کے اندر سورہ یاسین کے اندر رب کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، خالق کائنات جل شانہ جناب خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات جل شانہ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو بندہ مومن کو جو ہاتھ اور جناب علی پاؤں دیے، یہ جو ہم نے آنکھیں دی، یہ قیامت کے روز یہ رب کے دربار کے اندر جناب علی گواہی دیں گے۔ خالق کائنات جل شانہ اس کا نقشہ یوں بیان فرماتا ہے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں بندے کے گواہی دیں گے، قیامت کے روز زبان بند ہوگی، یہ ہاتھ بول کے کہیں گے یا اللہ میں نے فلاں کام کیا، یا اللہ میں نے فلاں کام کیا۔ یہ اگر ان ہاتھوں سے اچھا
کام کیا یہ بھی بتائیں گے، اگر ان پاؤں سے جناب علی برا کام کیا وہ بھی بتائیں گے، ان آنکھوں سے اچھا دیکھا یہ بھی بتائیں گی، ان آنکھوں سے برا دیکھا یہ بھی بتائیں گے، یہ دل کے اندر کسی کے بارے میں برا خیال آیا یہ بھی بتائے گا۔ اس وجہ سے جناب علی بندہ مومن کو جناب علی پہلے بتا دیا گیا کہ غیروں کو کلچر جو بندہ اپناتا ہے، ان کے نقش قدم پہ جو بندہ چلتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ قیامت کے روز پھر اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ اس بات سے پہلے بتا دیا گیا آج تمہاری زندگی ہے، آج یہ سانسوں کی مالا چل رہی ہے، آج اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی، آج اللہ نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، آج تمہیں چلنے کی طاقت دی، آج تمہیں جناب علی پکڑنے کی طاقت دی، آج تمہیں سمجھنے کی طاقت دی، یہ خالق کائنات اللہ شاید نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، سب سے بڑھ کے اللہ نے تمہیں جناب علی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ خالق کائنات اللہ شاید نے جب یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تو فرمایا پھر ان نعمتوں سے جو بندہ اچھا عمل کرے گا قیامت کے روز اس کا صلہ اس کو دیا جائے گا، اگر برا عمل کرے گا قیامت کے روز یہی نعمتیں تمہارے بارے میں جناب علی تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور انہی نعمتوں کی وجہ سے قیامت کے روز اس بندے کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ ہاتھ نعمت ہے، اگر صحیح استعمال کرو نعمت، اگر غلط استعمال کرو تو زحمت بن جائے گا۔ یہ پاؤں ہے نعمت، صحیح استعمال کرو نعمت ہے، غلط استعمال کرو زحمت بن جائے گا۔ یہ آنکھیں ہیں رب کی طرف سے نعمت، لیکن اگر صحیح دیکھو تو نعمت، اگر غلط دیکھو تو زحمت۔ تو انہی غلط دیکھنے کی وجہ سے، غلط پکڑنے کی وجہ سے، غلط جگہ چل کے جانے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اگر یہ ہاتھوں سے صحیح معنوں میں پکڑنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ میرے محبوب ہیں، اگر ان ہاتھوں سے پکڑنا کسی نے سکھایا ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے، دیکھنا کسی نے سکھایا ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے، چلنا اگر کسی نے سکھایا ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ اس بات سے فرمایا اگر تمہیں دیکھنے کا شوق ہو تو اس طرح دیکھو جیسے میرا محبوب دیکھتا ہے، پکڑنے کا شوق ہو اس طرح پکڑو جیسے میرا محبوب پکڑتا ہے، چلنے کا شوق ہے اس طرح چلو جیسے میرا محبوب چلتا ہے۔ جو عمل میرے محبوب کے سیرت کے مطابق کرو گے اللہ ہر عمل پر تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، امہات المؤمنین میں سے ایک امی جان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان، گفتگو ہو رہی ہے، قریب سے ایک صحابی گزرے تو صحابی نے دیکھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام ایک عورت سے کلام کر رہے ہیں، چہرہ آپ کی طرف تھا، حضور کا چہرہ باہر کی طرف تھا، تو امی جان کا چہرہ اس طرف تھا، تو پیچھے سے ایک صحابی گزرے، تو اب انہوں نے چہرہ نہ دیکھا کہ وہ کون کھڑا، دیکھا ایک عورت ہے ہمارے نبی ہیں کھڑے ہیں آپس میں کلام کر رہے ہیں، دیکھ کے گزر گئے۔ جب تھوڑا سا آگے گئے تو حضور علیہ السلام نے اس کو آواز دے کے بلایا، کہا ادھر آؤ۔ جب قریب آئے تو کہا یہ تمہاری امی ہے، میری زوجہ ہے، یہ تمہاری امی جان ہے۔ تو کہا حضور میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا تم نے کچھ نہیں کہا، لیکن شیطان جو ہے نا، شیطان یہ انسان کے جسم کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے اسی طرح گردش کر جاتا ہے۔ شیطان دل کے اندر وسوسہ پیدا کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی ایک غیر محرم عورت سے کلام کر رہا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ حضور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، فرمایا تو سوچ نہیں سکتا، اگر تیرے دل کے اندر وسوسہ بھی پیدا ہو جاتا تیرا ایمان برباد ہو جاتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے اتنی احتیاط برتی کہ اپنے غلام کو آگاہ کر دیا یہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہاری امی جان ہے۔ تو جب ہمارا نبی اتنی احتیاط کرے کہ کوئی دیکھے تو اس کو بتا دیا جائے میں کسی غیر کے ساتھ نہیں کھڑا، میں اپنوں کے ساتھ کھڑا۔ آج مسلمان مومن کلمہ رسول اللہ کا پڑھے اور غیر عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائے، غیر محرموں کے ساتھ جناب علی گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے کرنا، ان کے تحفے تحائف دینا، یہ سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس واسطے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو اتنا باحیا ہے، اتنا باحیا ہے، اس کا کمال تو اپنی جگہ پہ، اس کے غلام کا انداز یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا تھے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ جس نبی کے غلاموں کو یہ شان ہے پھر ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے۔ اس واسطے
جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے ہو کے رہے، اس کا کلچر اپنائیں، اس کی سیرت کو اپنائیں، اس کی سنت کو اپنائیں، اس کے طریقے کو اپنائیں، پھر ہم چاہے غریب ہیں، چاہے مسکین ہیں، چاہے معاشرے کے اندر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، جب یہ آنکھیں بند ہوگی قبر میں جائیں گے حضور خود بڑھ کے سینے سے لگا لیں گے، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر بارے جانے ہوں گے، پھر ہماری بولی لگے گی، پھر پتہ چلے گا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، محمد عربی کے شعر آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو سیرت مصطفیٰ کو اپنانے والے تھے، یہ کلچر مصطفیٰ کو اپنانے والے تھے، یہ غیروں کی طرف دیکھ کے اپنے چہروں کو بدلتے نہیں تھے، یہ غیروں کی طرف دیکھ کے اپنی گفتگو کو نہیں بدلتے تھے، غیروں کی طرف دیکھ کے اپنے لباس کو تبدیل نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ محمد عربی کو دیکھ کے ان کی سیرت کو اپنے سینے سے لگا دیتے تھے، ان کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اس واسطے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی سیرت کو اپناتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو آج اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز پھر جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا، پوچھا گیا حضور جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوگا؟ بڑے بڑے نبی آئے، لیکن فرمایا جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ میرا بلال داخل ہوگا۔ امام الانبیاء بھی ابھی نہیں داخل ہوئے، پہلے بلال ہوگا۔ اب وہ بلال حبشی کیسے داخل ہوں گے؟ انہوں نے کلچر کسی غیروں کا نہیں بنایا تھا، کسی غیر کی قید میں رہے لیکن اس کے نقش قدم پہ نہیں چلے، ہر سانس میں حضور کا ذکر ہوتا رہا، ہر سانس کے بدلے میں رب کی بندگی اور اطاعت ہوتی رہی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ رب نے اتنا قبول کیا، اتنا منظور کیا، سارے نبی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، امام الانبیاء بھی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ بلال حبشی ہوگا۔ تو یہ انعام، یہ فضیلتیں اسی بندے مومن کے لیے ہیں جو میرے محبوب علیہ السلام کا کلچر اپنانے والا ہے۔ تو اس لیے آج غیروں کی طرف نہ دیکھیں، جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب سے افضل بنایا، کنتم خیر امہ، سب سے افضل امت، جو سب سے آگے ہو وہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کبھی ریس لگی ہو تو جو سب سے آگے بھاگ رہا ہو، جو بالکل جناب علی وہ ریڈ لائن کے قریب ہو چکا ہو کہ پتہ ہے بس میں قریب ہوں، میں جیتنے والا ہوں، وہ کبھی مڑ کے دیکھے گا؟ کبھی بھی نہیں دیکھتا۔ اس کو پتہ ہے میری منزل سامنے ہے، ہماری تو جنت سامنے ہے، ہماری منزل تو سامنے ہے، ہم پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں جناب وہ ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، جب رب نے ہم کو پسند نہیں کیا تو ہم کیوں پسند کریں گے؟ تو اس لیے 14 فروری سے پہلے اپنے عقیدت، اپنی محبتوں پر قبلہ درست کر لیں۔ غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی کلام کرنا، اس سے کوئی تحفہ دینا یا لینا ہر لحاظ سے حرام ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً جو ہماری صاحبان ہیں وہ جو ہے وہ خاص کر اپنی اولاد میں توجہ کرے۔ آج ہم اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل پہ فیس بک پہ خبریں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں معاشرے کا پتہ چلے، ہمیں جناب علی ملک کی حالات کا پتہ چلے، ہمیں دنیا کے نظام کا پتہ چلے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے دنیا کو چھوڑو، اپنے گھر کی خبر لو، گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ تم سارے رات فراٹے لیتے سوتے رہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں تمہارا بیٹا ساری رات موبائل پہ کیا کرتا رہتا ہے، تمہاری بیٹی ساری رات موبائل پہ کیا کرتی رہتی ہے۔ ابھی رات کو میرے گھر میں ایک میرا مہمان آیا، دوست تھا میرا، شگل تھا میرا، تو اس نے کہا کہ کار صاحب صبح 12-1 بجے اٹھتا ہوں، پھر دکان پہ جاتا ہوں، رات کو 2-3-4 بج جاتے ہیں سوتے تو 8-9-10 بجے کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد دوستوں میں تھوڑا گپے شپے لگائی، تو پھر رات 2-3 گھنٹے یہ میرے پاس موبائل ہے، کار صاحب اس سے جان نہیں چھوڑتی، کیا کریں؟ اس کو میں نے بڑا سمجھایا، بڑا طریقے سے بڑا، لیکن کیا کریں گا سر، نہیں جان چھوڑتی۔ میں کہا کوئی حل ہے، جانتے ہیں تو جا کے نہر چھوڑ دیں، یہ ہو رہا کوئی نہیں، یہی حل ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں پہ شفقت کریں، مہربانی کریں، یہ سب سے بڑی محبت اور یہ سب سے بڑی شفقت آپ کی یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر آپ کا بچہ نمازی بن جائے، برے عمل سے بچ جائے۔ کسی مسجد کے امام نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پورے محلے کا، جناب وہ سمجھائے تو پھر ہم سمجھیں یہ ٹھیکہ پہلے آپ ٹھیکیدار ہیں، امام بعد میں ٹھیکیدار ہے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی اولاد ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، تو بتا یہ کیا کرتے تھے، پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ان کی ضد کو نہ دیکھیں، ان کے برے اعمال کے اوپر نظر رکھیں، ان کی حرکتوں پر نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی حرکتیں کل بروز قیامت ہمارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائیں، نہیں تو یہ ہوگا قیامت کے روز
یہ اولاد کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گنہبان ہوگا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو لیکچر دیں، ان کو بتائیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس فحاشی کے تہوار منانے سے اپنے اولاد کو آگاہ کریں اور اپنی اولاد پہ خصوصی نظر رکھیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ 14 تاریخ کو اپنے اپنے گھروں کے اندر میلاد منائیں، ذکر مصطفیٰ کریں، وہ بدکاری کر کے یہ دن منائیں، آپ حضور کا ذکر کر کے دن منائیں، وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ہم نے تو ان کو اپنے راستے میں لانے کی کوشش کی، یہ پھر مڑ کے اپنے نبی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں جو مرضی ہو جائے 14 تاریخ کو ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے اندر میلاد منائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہارے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔